نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے دعا اور اس کی فضیلت، اور آج میں آپ کو ایک ایسی آیت بتاؤں گی جس کے درمیان میں 2 بار اللہ کا لفظ آتا ہے، اور اللہ کے لفظ کے دوران اگر وہ دعا مانگ لی جائے تو وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں اللہ کے نزدیک۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو کوئی چیز اگر بدل سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفات اور بلاؤں کا حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئیں سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو۔ یعنی جو بلائیں تم پہ آئیں اور جو آنے والی ہیں ان کو ٹالنے کا حل کیا ہے؟ صرف دعا۔ تو اپنے رب سے دعا مانگتے رہیں، وہ سب کی سنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ رب العزت سب کی دعا سنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے نیک بندوں کی پکار پر 1 بار لبیک کہتا ہوں، جبکہ گناہ گار بندوں کی پکار پر 3 بار کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے نیک بندے کو اپنی نیکیوں کو گمان ہوتا ہے، اور گناہ گار بندے کو میرے علاوہ کسی کا کوئی سہارا نہیں، اس لیے میں 3 بار لبیک کہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے مانگ میں دوں گا، پکار تو صحیح مجھے۔ اللہ رب العزت سے جب جب دعا مانگی جائے وہ جولی میں کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے، یا تو وہی چیز یا اس چیز کے بدلے آخرت میں ثواب، یا پھر کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ سنتا نہیں اور دعا کو رد کر دیتا ہے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قبول نہیں ہوئی مگر کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرو، تعریف کرو، اور اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ کی سورۃ فاتحہ پڑھ لو، سورۃ اخلاص پڑھ لو۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر مجھ پہ درود بھیجو، پھر اس کے بعد اپنی حاجت رکھو۔ تو ایک صحابی نے سن لیا، فوراً اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد حمد و ثنا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ اس کے بعد اپنی دعا کی کہ اے اللہ میری حاجت یا فلاں کام کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت کہتا ہے بندے مجھ سے مانگ میں دوں گا، اگر نہیں مانگتا تو جہنم میں ذلیل کر کے بھیجوں گا۔ اب میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتی ہوں جس کے کرنے سے دعا ہر حال میں قبول ہوگی، بشرطیہ کہ خشوع و خضوع، دل جوئی، اطمینان سے مانگی جائے، اور لگن سے مانگی جائے، اور فقیری کی حالت میں مانگی جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے میری ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور پلیز شیئر بھی کر دیا کریں۔ اس آیت میں لفظ اللہ 2 جگہ متصل ہے۔ جو شخص ان دونوں لفظ اللہ کے درمیان میں کوئی دعا مانگے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ آیت یہ ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ آپ کسی بھی خاص دعا کے لیے 2 نفل پڑھیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، پھر یہ آیت پڑھیں۔ اس آیت میں اللہ کا لفظ 2 جگہ پر ہے۔ جب پہلی بار اللہ کا لفظ آئے تو رک جائیں، اپنی دعا مانگیں، اور پھر باقی آیت مکمل کریں۔
یہ عمل آپ نے 3 بار دہرانا ہے۔ واسطے قبولیت دعا کے بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہوتے، کوئی خاص دعا ہوتی تو وہ دعا 3 بار دہرا کر اللہ سے مانگتے۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے اور ہر قدم پہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے اپنی طرف رجوع کرنے کی ہدایت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔